السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم۔ سبق نمبر 237، سورہ الانعام، آیت 40 تا 45، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوش نما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے
جو انہیں دی گئی تھیں ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے، تو ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی گئیں جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتکم مجھے بتلاؤ، ان اگر اتاکم آئے تم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب، او یا اتتکم آ جائے تم پر الساعۃ قیامت، اغیر اللہ تو کیا غیر اللہ کو، اللہ کے ماں سوا کو، تدعون تم پکارو گے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، بلکہ یعنی بلکہ اس وقت ایاہو صرف اسی کو، تدعون تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ دور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، ما تدعون وہ تم پکارو گے، الیہ اس کے لیے، ان اگر شاء وہ چاہے گا، وتنسون اور تم فراموش کر دو گے، ما جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے تھے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، الی امم امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فاخذناہم پھر ہم نے پکڑا ان کو، بالبأساء سختی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی کریں، فلولا پھر کیوں نہ، اذ جب جاءہم آیا ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن، کست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، فلما پھر جب، نسو انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، فتحنا تو ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابوابا دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فرحوا وہ اترا گئے، خوش ہو گئے، ما ان چیزوں کے ساتھ جو، بما ان چیزوں کے ساتھ جو، اوتو وہ دیے گئے، اخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً اچانک، فَإِذَا تب ہم وہ مبلسون نا امید ہو گئے، فقوتیا چنانچہ کاٹ دی گئی، دابر جڑ، القوم اس قوم کی، الذین جنہوں نے، ظالموا ظلم کیا تھا، والحمد اور ہر قسم کی تعریف، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے، بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جب کوئی اچانک عذاب آ جاتا ہے یا اچانک سے قیامت آ جائے تو کیا یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے سوا غیر کو پکاریں گے؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا
اور اس طرح کی دیگر بہت ساری آیات کا یہ مضمون بنتا ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، جیسا کہ الاعراف کی آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ ویسے تو مشرکوں نے اللہ کے ماں سوا جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، وہ حبل تھا یا منات تھا یا عزا تھا یا وہ 5 ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یا اس طرح دیگر بہت سارے جھوٹے خدا، اور وہ لوگ ان کو اللہ کے ماں سوا پوجا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں انہیں بھی شریک کار بنا ڈالتے تھے۔ لیکن جب کوئی اچانک سے مصیبت آ جاتی تو مشرک بھی بے ساختہ اللہ وحدہ لا شریک کو پکار لگاتے تھے۔ کیسے؟ مکہ کے مشرک ہیں اور عرب کے مشرک ہیں، خشکی پر حبل، منات، عزا وغیرہ کی پوجا کرتے، لیکن وہ مکہ اور عرب کے مشرک ہو کر جب وہ سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں میں سفر کرتے، اور کشتیاں اور جہاز دریاؤں اور پانی کے سفر میں، سمندروں کے سفر میں، جب ان کا بحری جہاز، بحری بیڑا، بحری کشتیاں، جب مشرکوں کی کشتیاں پانی، سمندروں، دریاؤں کے بھنوروں میں پھنستی، ملاح کیا کہتا تھا؟ کشتی کا ڈرائیور کیا کہتا تھا کشتی والوں سے؟ لوگوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کرو۔ اب یہاں حبل نہیں بچانے آئے گا، یہاں منات بھی بچانے نہیں آئے گا، یہاں عزا بھی بچانے نہیں آئے گا۔ کشتی کا ملاح کہتا اب خالص اللہ ہی کو پکارو، یعنی اللہ اکیلے کو آواز لگاؤ۔ تو جب ان پہ کوئی اچانک مصیبت آ جاتی تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پکار شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو چاہیے یہ کہ جب سمندروں میں اللہ کو پکارا جاتا ہے تو خشکی میں اللہ کو کیوں نہ پکارا جائے؟ اور یہی دعوت حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کہ ہواؤں میں ہو، کہ دریاؤں میں ہو، کہ صحراؤں میں ہو، کہ پہاڑوں میں ہو، کہ خشکیوں میں ہو، اجالوں میں ہو کہ اندھیروں میں ہو، اپنوں میں ہو کہ پرایوں میں ہو کہ بیگانوں میں ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، سکھ میں ہو، سکھ چین میں ہو یا مصیبت و درد و الم میں ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا ہے، اللہ کے ماں سوا کو نہیں پکارنا۔ اور وہ کافر اور مشرک ہو کر بھی اچانک آنے والی مصیبت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار لگایا کرتے تھے، اور وہ لوگ اپنے ماحول کے اثر کی وجہ سے یا اپنے باپ داداؤں کی تقلید کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ بعض لوگ صرف دیکھا دیکھی میں شرک کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ حبل کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتھر کی مورتی ہے، اسے ٹھڈے مارو، اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑنا۔ لیکن باپ یہی کرتا تھا، دادا کو یہی کرتے دیکھا، بستی والے یہی کر رہے ہیں، قوم برادری والے یہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان رکھا تھا، نظر و نیاز ان کے نام کی دیتے، اور جب اچانک مصیبت آتی حبل کو، منات کو، عزا کو، ان جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے اور فطرت غالب آ جاتی۔ کون سی فطرت؟ الست بربکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ، آدم کی پشت میں سے ساری اولاد آدم کو باہر نکال لیا اور اپنے سامنے ساری اولاد آدم کو پھیلا دیا، اور اپنے رب ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرار لیا۔ آدم کی پیدا ہونے والی ساری اولاد در اولاد نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا. یہ ہے فطرت کہ پیارے نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر. کیا مطلب؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا ڈالتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا ڈالتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا ڈالتے ہیں، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً مسلمان تھا. یہودی کے گھر پیدا ہو گیا، آگے ماں باپ یہودی ہیں تو اس نے بھی بڑے ہو کر یہودی بن جانا ہے. عیسائی کے گھر پیدا ہوا تو اس نے بھی بڑے ہو کر وہی بننا. آتش پرست کے گھر پیدا ہوا تو بڑے ہو کر یہ بھی وہی کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالآخر ہر ایک پہ غالب آتی ہے، لیکن غور کرنے والا اس پہ غور نہیں کرتا. جیسے مکہ کا ایک مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکڑ کے خوف سے مکہ سے فتح مکہ کے دن بھاگ پڑتا ہے، اور جب سمندری راستے کو باہر نکلتا ہے، اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندری راستے میں ان کا سمندری بحری بیڑا جہاز کشتی سمندر کے بھنور میں آ جاتی ہے. تو کشتی کا ملا کہتا ہے کہ اب خالص اللہ کو پکارو. اس کے دماغ، اس کے دل میں ایمان کی موجود وہ فطرت جاگ پڑتی ہے کہ اگر یہاں سمندروں میں اللہ کو پکارنا ہے تو یہی بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اکیلے کو پکارو، اللہ اکیلے کی عبادت کرو. اگر سمندر میں اللہ کی پکار تو زمین پہ حبل اور منات اور عزا کی پکار کیوں؟ کشتی بھنور سے نکل آئی، یہ مرنے سے بچ گیا، سیدھا پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا. فطرت ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر ابو جہل کی طرح آگے بڑھ جائیں، وہ حق کو دیکھ کر پہچان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور پیچھے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. فطرت بالآخر غالب آتی ہے اور پھر انسان سب جھوٹے خداؤں کو بھول کر ایک اللہ اکیلے کی پکار لگاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود ان کافروں مشرکوں کے اندر اپنی توحید کی دلیل کو بیان کیا. اگر تمہارے دعوے مطابق تمہارے یہ جھوٹے خدا مشکل کشا ہیں تو پھر اچانک مصیبت پر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ نہیں کہ وہ اللہ سے واقف نہیں تھے، وہ جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے واقف تھے، لیکن باپ دادا کی روش اور معاشرے کی تقلید نے انہیں حبل منات کی عبادت پہ لگا رکھا تھا. اب وہ مشرک تھے، غیر کلمہ گو. ابو جہل اینڈ کمپنی مشرک تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کا حال بھی یہی تھا کہ اچانک مصیبت پر بے ساختہ اللہ اکیلے کو پکارتے، اللہ اکیلے کو آواز مارتے. اور آج کا کلمہ گو مشرک یہ مکہ کے مشرکوں سے بھی زیادہ ذلیل اور گھٹیا ہے. یہ مکہ کے مشرکوں سے بھی کلمہ گو مشرک زیادہ ذلیل اور نکما ہے کہ ان کا حال کیا ہے اور ان کی فطرت کس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ یہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے، علی حجویری کے دربار پہ دیگ چڑھا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو جہل بھی زندہ ہو کر اگر یہ سن لے، یا کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک جہنم میں جب جمع ہوں گے، شاید کہ ابو جہل اسے ملامت کرے کہ تو ہم سے زیادہ گیا گزرا تھا، ہم کم از کم اچانک مصیبت میں تو اللہ اکیلے کو پکار لیتے، اور تیرا حال کیا ہے؟ تو بیت اللہ میں مطاف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے طبیعت خراب ہے، حجویری دربار بھاٹی چوک پر دیگ چڑھا دینا. اور
اور خود میں نے اپنے ان 2 کانوں سے سنا۔ اس دفعہ جب عمرے پر گیا پچھلے مہینے، میں مطاف میں طواف کر رہا ہوں، ایک بڈھا مشرک مطاف میں طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے پیغمبر کو پکارے جا رہا ہے۔ دل تو چاہا کہ اس کی گردن پکڑ کر اسے کہوں کہ اللہ کا خوف کر، اللہ کے گھر میں تو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن قانون کی پابندی بھی ضروری تھی۔ میرا یہ کام نہیں تھا، وہاں موجود ڈیوٹی دینے والوں کا یہ کام تھا۔ اس بوڑھے کے قریب سے میں گزرا، وہ کہہ رہا ہے ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول میری مدد کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر فوت شدہ کو پکارنے والا اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، مطاف میں اور تو کچھ نہ کر سکا۔ اس کے شرکیہ جملے سن کر آخر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ یہاں سے آگے کو بھاگوں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں کی جہالت کا کیا حال ہے، بیت اللہ میں کھڑ کر غیر اللہ کو سجدے۔ کئی خواتین کو دیکھا، بعض جہالت کے اندر یہ ارتکاب کرتے ہیں، بعض ویسے ہی بے وقوفی اور شرک کی انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ خانہ کعبہ کے دروازے کی سائڈ ہے، بجائے بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کے خواتین مقام ابراہیم کی طرف منہ کیے سجدہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب ساتھ کھڑے ہوئے معلم کو کہا کہ ادھر دیکھو، معلم اسے اٹھا کر حجن شرک، حجن بدعت، حجن ادھر نہیں ادھر منہ کرو۔ حجن نے کہا کان ہوں گے تو تیری سنوں گی۔ وہ اپنے سجدے میں پڑی رہی۔ بیت اللہ ہے، مطاف ہے، اللہ نے جس کو قبلہ بنایا اس کی بجائے یہ دوسری ڈائریکشن میں سجدہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ہے شرک اور جہالت کی انتہا۔ اور اسی طرح جو سامنے آئی اسی چیز کو چومے جا رہا ہے، جو سامنے آیا اسی کو سجدے چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو کلمہ گو مشرکوں کی مت مکہ کے مشرکوں سے بھی زیادہ مار دی گئی، اور یہ سخت مصیبت کے اندر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی تیرے چان علیاں دی خیر، یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، بہاول حق بیڑا دھک، یا فاطمہ، یا عباس علمدار، یا حسین، یا حسن کے نعرے لگانے والے، اور اللہ کو چھوڑ کر یا غوث اعظم مدد کے نعرے مارنے والے، بری بری امام بری، اور اسی طرح دیگر شرکیہ نعرے مارنے والے یہ لوگ، تو ان کلمہ گو مشرکوں کی حالت پہلے موجود کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں پہلے جتنے بھی رسول، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور پھر ان امتوں نے جب نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا۔ اللہ نے کیوں پکڑا؟ تاکہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ کر توحید کو اختیار کریں، شرک سے برے بھاگیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اس کے باوجود، پکڑ میں آنے کے باوجود، ان لوگوں نے توبہ طائب کا راستہ اختیار نہیں کیا، توبہ طائب ہونے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے انہیں بے شمار قحط کے اندر، سیلاب کے اندر، زلزلے کے اندر، جوؤں کے عذاب میں، ٹڈیوں کے عذاب میں، مینڈکوں کے عذاب میں، خون کے عذاب میں بے شمار ان پہ عذاب نازل کیے، لیکن وہ ڈیٹ ہڈی کی طرح ڈیٹ کے ڈیٹ ہی رہے۔ وہ جیسے کتے کی پونچھ ہوتی ہے، 1 سال بھی اس کو پکڑ کر رکھیں، جب چھوڑیں گے فوراً سے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، وہ اسی طرح ہی رہے۔ اور جب عذاب آتا تو وہ یہ بجائے اپنے اعمال پہ غور کرتے، وہ سمجھتے کہ جناب یہ بس ایسی آنے والی آفتیں ہیں،
کبھی اچھے حالات تو کبھی برے حالات، یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ عذاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں سونامی اس لیے آیا کہ جناب سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹ گیا، زلزلہ آ گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آنے والے یہ عذابات ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کے کارن یہ زلزلے، یہ سیلاب اور یہ عذاب آتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے جب اللہ کی نصیحت کو یہ بھول گئے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے نافرمانوں پر خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ چاہیے تو یہ تھا جو نافرمان ہے اللہ اسے کچھ نہ دیتا، جو گائے دودھ نہ دے مالک اس کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو گائے دودھ دینا چھوڑ دے مالک اس کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میری گائے نے 1.5 سال دودھ دیا، اب دودھ کم اور لتیں زیادہ مارنے لگ گئی۔ اس کا حل کیا نکالا؟ کسائی بلایا اور اسے کہا کہ اس کا ریٹ لگاؤ۔ لیکن جب وہ ایک وقت کا 7 کلو دودھ دیتی رہی، میں نے بھرپور اس کی خدمت کی، اور جب دودھ ختم ہوا اب اس کو کسائی سے معائنہ کروایا کہ یہ لے جاؤ اور مجھے پیسے چاہیے، میں نے فروخت کرنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کام دیکھیے، نافرمان قوم ہے اور اللہ نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ کیوں کھولے؟ کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کو اچانک پکڑا اور اچانک عذاب کے اندر ہلاک کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتوں کے دروازے کھل جائیں، آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے، آپ کے پاس مال و دولت اور دنیاوی سہولیات بھرپار ہو جائیں، یہ مت سمجھیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی پکڑ کی رسی کو دراز کر رہا ہے، آپ کو مہلت دے رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے نافرمان ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، اور اس سے پہلے جو دیگر امتوں میں لوگ تھے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ نے کہا علیہ السلام، آپ نے فرعون اور آل فرعون کو بہت شان و شوکت، بہت مال و دولت اور حکومتیں دے رکھی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے اسے خوشحالیاں دے دیتا ہے، اور لوگ دنیا کی خوشحالیاں پا کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب بڑا ہمارے اوپر راضی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رسی کو دراز کر رہا ہو اور پھر اچانک پکڑ آئے اور پھر نا امیدی ہو، کوئی بچاؤ کی راہ سامنے نظر نہ آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم سے مراد ظلم و زیادتی، مخلوق پر ظلم کرنا بھی ہے۔ تو اللہ نے ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کو نیست و نابود کر دیا، اور فرمایا کہ تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا پروردگار ہے۔ ظالموں کے ہلاک ہونے پر الحمد اس لیے کہ ان ظالموں کی ہلاکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی بدمعاش قسم کا، ظالم قسم کا اور جابر قسم کا بندہ مرتا ہے تو لوگ بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر کہ یہ ظالم ہمارے سروں سے اتر گیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو ہلاک کر کے اپنی مخلوق پہ رحمت کر دیتا ہے کہ اپنی مخلوق پہ رحم فرما کر زمین کو ان ظالموں کے وجود سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائے اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہونے سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔